آج کوئی ریئیکشن ویڈیو نہیں ہونے والی. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاور ڈویژنز کے اوپر کہ پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر پاور ڈویژن نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ دونوں ملک ایک ترقی کی راہ پر نہیں چل سکے. سب سے پہلے ہم پاکستان کی بات کریں گے کہ کیا کیا پاکستان کے اندر کمیاں ہیں اور ان کو فکس کیسے کیا جا سکتا ہے. پاکستان نے 75 سالوں کے اندر صرف ایک ادارے کو پاور ڈویژنز کے اندر سب سے زیادہ پروان چڑھایا ہے، اور اس ادارے کو کنٹرول کرنے کے لیے آج میں سلوشن بتاؤں گا کہ اس ادارے کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. اس ادارے کو 75 سالوں کے اندر کنٹرول نہیں کیا گیا ہے. سب سے پہلے اس ادارے کے لیے جو پاکستان کے اندر بجٹ کیا جاتا ہے، اس ادارے کو وہ بجٹ نہ دیا جائے. ان کی جو سیلریز ہیں وہ سویلین ادارے کے کنٹرول میں کر دی جائیں. ان کے سلیکشن بورڈز، وہ ادارہ جس کے سلیکشن بورڈ خود اپنے ہیں، ان سلیکشن بورڈ کو ختم کر کے ایک سویلین سلیکشن بورڈ بنایا جائے. میں بات کر رہا ہوں آرمی کی. پاکستان کے اندر آرمی کے اداروں کو ختم کر دیا جائے. سلیکشن بورڈ جو آرمی کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں سویلین سے لوگوں کو، ان کو سویلین کے کنٹرول میں دیا جائے اور سویلین ان اداروں کو کنٹرول کرے. آرمی کو جو سیلری دی جائے وہ سویلین اداروں سے سیلری دی جائے، اور جو اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں ہیں، جب میزائل بنائے جاتے ہیں یا اٹامک انرجی کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ سویلین اداروں کو کنٹرول میں دیا جائے. اور جو جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کا عہدے کو ختم کر کر سویلین کا عہدہ وہاں پہ بنایا جائے. 2 سال کے لیے سویلین آئے، ایک سویلین جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر آئے اور ایک چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کے اوپر آئے، اور 2 سال کی اس کی مدت ہو، اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیا جائے کہ آیا کہ اس کی پراپرٹی 1 ایئر کے اندر یا اس کی انکم 1 ایئر کے اندر کتنی بڑی ہے. اگر اس کی انکم بڑی ہے تو اس کو باہر نکال کر کسی اور کو اس کی جگہ پہ لگا دیا جائے. سب سے بڑی یہی چیز ہوگی. اور جو ادارے وہ کنٹرول کر رہا ہے پاکستان کے اندر، لیٹ سے کہ اگر پاکستان کے اندر DHA بنائے گئے ہیں یا آرمی کے فوجی فرٹیلائزر ہیں یا بینک ہیں، ان بینکوں کو ایک سویلین ادارے کے کنٹرول میں دیا جائے اور اس پراپرٹی کو ایک سویلین ادارے کے کنٹرول میں دیا جائے. ان کو صرف ایک سیلری بیس رکھا جائے. کنٹورمنٹ اسلام آباد کے اندر جو کنٹورمنٹ ایریا ہے اس کو ختم کر کر اس کو IT سیکٹر کے اندر کنورٹ کر دیا جائے، اور ان کو بارڈرز کے اوپر تقریباً کوئی 5 مرلے کا ایک جو ہے وہ پلاٹ دیا جائے یا ایک اپارٹمنٹ دیا جائے. یہ تو سلوشن ہو گیا آرمی کا. اب میں سلوشن بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس طرح پارلیمنٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پرائم منسٹر کو پاکستان کے اندر پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ابھی جو سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے وہ آرمی ہے، اور پرائم منسٹر کے پیچھے ایک کیپٹن بیٹھا ہوتا ہے جو وہ ڈیل یا جو رپورٹ کرتا ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف جو اپنے ادارے کو رپورٹ کرتا ہے. اس ادارے کو ختم کر کر ایک سویلین ادارہ بنایا جائے جس کو سویلین کنٹرول کرے، جس کو وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو رپورٹ دے یا اس کو پاکستان کی عدالتیں ڈیل کرے. وہ ادارہ پروٹیکشن کرے پرائم منسٹر کو، اور جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر ممبر ہیں ان سب کو پروٹیکٹ کرے، اور اس ادارے کو ایک سویلین ادارے کے طور پر انٹروڈیوس کروایا جائے. تیسری بات جو سب سے پہلے میں مین پاکستان کے اندر ہونی چاہیے تھی، ISI جس ادارے کو کہا جاتا ہے، اس ادارے کو آرمی سے ختم کر کر ایک سویلین ادارے میں کنورٹ کر دیا جائے جس کے اندر سویلین لوگ ہوں، اور وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرے پرائم منسٹر کو، اور یا پھر وہ اس کو عدالتیں کنٹرول کرے. تیسری بات ہم سب سے پہلے کرنا چاہ رہے ہیں جو عوام کے ساتھ ڈیل کرتی ہے پولیس. جب آپ کسی بھی پولیس اسٹیشن کے اندر جاتے ہیں تو پولیس اسٹیشن کے اندر جب رپورٹ لکھی جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی پولیس والے رپورٹ لکھتے ہیں. وہ کسی پہ جھوٹی FIR بھی لکھ لیتے ہیں، یا اندر بیٹھ کر پولیس تھانے کے اندر لوگوں کے اوپر جھوٹے وقوعے لکھے جاتے ہیں، جس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم ہماری عدالتوں کا ویسٹ ہوتا ہے، وکیلوں کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اس کو ادارے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیپریٹ ادارہ بنایا جائے جو کمپلینز لوگوں کی لے، اور اس کمپلینز کے اوپر پہلے انویسٹیگیشن کرے، پھر وہ کمپلین جو ہے وہ فارورڈ کی جائے پولیس کو. پھر اس کے اوپر پولیس کی کارکردگی کے اوپر اس ادارے کو لوگ انفارم کریں کہ آیا کہ پولیس نے یہ کام ہمارا کر دیا ہے کہ نہیں. اگر کوئی پولیس والا اس کے اوپر کام نہیں کرتا تو اس کو ہٹا کر کسی اور پولیس والے کو لے آیا جائے. پولیس کو پولیٹکس سے بالکل علیحدہ کر دیا جائے. اس کو ایک اسپیشل ادارہ کنٹرول کرے جہاں پہ لوگ کمپلین درج کرتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی لوگوں کے سویلین کے انڈر میں پولیس ادارے کو دیا جائے. یہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو چیزیں ہیں. اور تیسری بات میں کروں گا کرپشنز کی. کرپشن کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ابھی تک صرف نیب ادارہ ایک کام کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک پراپر کام نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے اوپر بھی جو بڑا افسر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس ادارے سے بیٹھا ہوا ہے جو کرپٹ ادارہ ہے پاکستان کے اندر. اس نیب کو ڈیوائیڈ کیا جائے
نیب جو ہے اس کے اندر بھی ایک اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو انصار ہو وہ ہمارے سپریم کورٹ کا ہو، اور نیب کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ ایک پارٹ وہ ہے جو آرمی کے ریلیٹڈ ہو، آرمی کو ڈیل کرے اور جتنے بھی گورنمنٹ کے بڑے آفیسرز ہیں ان کی احتساب کرے، 1 سال کی ان کی پوری رپورٹ جنریٹ کرے، 1 سال کے اندر ہر بندے کا پورا چیک اینڈ بیلنس اماؤنٹ کا ہو، ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہو، اس کی پراپرٹی کتنی پرچیز کی، کیا چیز کی، ہر سال کا چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ ایک وہ ادارہ ہو، ایک ادارہ اس میں سے وہ ہو جو سویلین کو کنٹرول کرے، جو سویلینز کے اندر جتنی بھی فیکٹریاں ہیں یا کمپنیاں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب کو وہ کنٹرول کرے۔ تیسرا اس میں سے وہ ہے جو انٹرنیشنل جب منی پاکستان کی جو موو کر گئی ہے، اگر آپ نے ابھی سنی ہوگی خبر دبئی لیگ کی، تو دبئی لیگ کے اندر پاکستان کے تقریباً $11 بلین کی پراپرٹی دبئی کے اندر نکلی ہے، یا اور کنٹری یا سوئز اکاؤنٹ کے اندر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ادارہ ان اداروں کو کنٹرول کرے اور جو باہر کی کنٹری میں ہم پاکستان کی اماؤنٹ پڑی ہے اس کو پاکستان کے اندر لایا جائے، اور وہ آئی ایم ایف کو بھی وہی ڈیل کرے ادارہ، گورنمنٹ آئی ایم ایف کو ڈیل نہ کرے اور آئی ایم ایف کو شٹ اپ کال دے کہ آپ نے جو منی دی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کرپشن بڑھی ہے، اور ان کے قرضے اتار کر ان کو شٹ اپ کال دی جائے اور ان کو کٹ آؤٹ کر دیا جائے۔ اگر یہ پاکستان کے اندر یہ سارے کام ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کسان جو ہے 60% پاکستان کی اکانومی کے اندر رول پلے کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اکانومی کی، اب میں بات کرنے چاہ رہا ہوں، 60% اکانومی کے اندر فارمر اپنا رول پلے کرتا ہے، لیکن فارمر کے حقوق کبھی نہیں بیان کیے گئے اور نہ ہی اس کے اوپر گورنمنٹ نے کبھی کام کیا ہے۔ آپ بات کریں اگر کھاد کی یا دوسری چیزوں کی بات کریں تو ایک کسان دھوپ کے اندر 50 سیلسیس کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو محنت کی اس کی اجرت کیا دی گئی؟ جب کنک کا ریٹ فکس کیا گیا تو کیا کنک کا ریٹ فکس کیا گیا؟ لیکن اس کو کھاد جو دی گئی وہ 14,000 یا 6,000 کے اندر، وہ بھی ایک فوجی فرٹیلائزر ادارہ پاکستان کے اندر سب سے بہترین کھاد بنا رہا ہے، اور اس کی پرائس یہ رکھی گئی۔ اب کسانوں کو ہم کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں، یا پاکستان کے اندر جو ہم باہر سے چیزیں منگاتے ہیں اس کے اندر آپ اگر لسٹ کے اندر دیکھیں تو پاکستان کھانے کا تیل 1 بلین کا باہر کے کنٹری سے پرچیز کرتا ہے، حالانکہ ہم یہاں پہ اس کے سیڈز لا کر یہاں پہ آپ گرو کر سکتے تھے کسانوں کے تھرو، سویابین یا دوسری جو آئل بنانے کی چیزیں یوز ہوتی ہے۔ آپ کسانوں کو موٹیویٹ کریں اور وہ چیزیں لگائیں، اور جو وہ آپ پاکستان باہر سے ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ بجائے پاکستان کو باہر سے ایکسپورٹ کرنے کے پاکستان یہاں سے امپورٹ کرے باہر کے کنٹری کے اندر۔ اور یہاں پہ پھر اگر ہم بات کریں آئل یا تیل یا گیس کی بات کریں، آئل تیل گیس ہمارے پاکستان کے اندر وافر مقدار میں ہے، ہمیں کسی اور کنٹری سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے ان لوگوں کا قرضہ دینا ہے، دبئی کا یا سعودی عرب کا قرضہ دینا ہے، تو وہ ہم پہ اوپر سینکشن لگاتے ہیں کہ آپ اپنے کنٹری کے اندر سے تیل نہیں نکال سکتے۔ ہمیں پہلے ان کے قرضے اتاریں اور پھر اس پاکستان سے خود آپ آئل نکال کر یہاں سے آپ آئل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹری کے اندر، انڈیا کو آپ دے سکتے ہیں یا دوسرے کنٹری کو آپ اپنا آئل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، آپ چائنا سے ایک ریل سٹیشن چائنا سے شروع کریں، آپ چائنی بارڈر سے ریل چلے گوادر تک، اور وہ سارا مال چائنا کا گوادر تک ایکسپورٹ کرے، جس میں منیمم کاسٹ بھی آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے پاس رشین اسٹیٹ ٹوٹی ہوئی ہیں ان سب کو آپ موٹر وے کے ذریعے گوادر ایئرپورٹ کے ساتھ مکس کریں تو آپ کی اکانومی بہت زیادہ بوسٹ کر سکتی ہے۔ آپ چائے پاکستان کے اندر اگائیں جو آپ باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، کافی آپ پاکستان کے اندر اگائیں جو آپ باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر سب سے مین جو آئی ٹی سیکٹر جس کے اندر انڈیا نے اتنا پیسہ جنریٹ کیا ہے، میں انڈیا کو داد بھی دیتا ہوں کہ انڈیا نے اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کیا ہے۔ اس کے لیے پیسہ جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو جو میں نے کہا کہ کینٹونمنٹ ایریا کو ختم کر کر آپ کو آئی ٹی سٹی ایک بنانا چاہیے اسلام آباد کے اندر، جہاں پہ آپ آفیسز اوپن کریں، ایپل کے آفیسز ہوں، گوگل کے آفس ہوں، ٹک ٹاک کے آفیسز ہوں، جو مین ارننگ سورسز ہیں اس کنٹری کے اندر ان سب کے وہاں پہ ادارے ہوں، اور ان اداروں کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی جائے۔ پاکستان کے اندر اگر آپ ابھی کی بات کریں تو کوئی بھی کنٹری پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ منی کی پروٹیکشن ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر کسی کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے تو پولیس اور وہ عدالتوں کے چکر لگا کر ذلیل ہو کر اس کنٹری سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو آپ کو نیب کو ان اداروں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے جو یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو ریکوری کر کے دیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ خود اس کے اندر انوالو ہو کر ہم اس کی پنی کو پروٹیکٹ کریں گے، اور اس کی لائف کو اور اس کے سب چیزوں کو ہم پروٹیکٹ کریں گے۔
آئی ٹی سیکٹر کے اندر ہم دنیا کے 4 یا 3 نمبر کا فری لانسنگ کے اندر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے یہاں پہ جو ہے سٹارٹ اپس کو اور ہر چیز کو ہم سہولت دیں تو ہم اپنے دنیا کے بگسٹ برانڈ بنا سکتے ہیں آئی ٹی کے اندر۔ اب ہم بات کریں گے کلوتھ برانڈ کی۔ کلوتھ برانڈ پاکستان کے اندر ٹاپ پہ جا رہا تھا۔ ہم جب بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا تو ہماری پٹسن دنیا کے اندر مشہور ترین تھی، ہمارے کلوتھ مشہور ترین تھے۔ اس کی ریزن تباہی کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے، اور وہ ادارہ ہے ہمارا جو پاکستان کی الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ وہ ادارہ جس کو انڈیپینڈنٹ ادارہ، آپ کو نیم سرکاری اس کو ادارہ بنانا چاہیے۔ اس کی کمپیٹیٹر اور ادارے بھی لوگ آئیں گے، اور لوگ بھی آئیں گے، اور یہاں پر ڈیم اس ادارے کا کام ہے، ڈیم بنانا۔ وہ ادارہ ہر کام کرے، ڈیم بنائے، سولر پینل ہر چیز لگائے اور لوگوں کو سستی بجلی پرووائڈ کرے، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ یہ چیزیں لگا رہی ہو اور گورنمنٹ اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کر رہی ہو۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر گورنمنٹ بھی اس ادارے کو پیسے دے رہی ہے، اور وہ پیسہ لوگوں سے بھی لے کر وہ ادارہ پیسے کھاتا جا رہا ہے۔ آپ اس ادارے کے لیول چیک کر لیں، اس کو سیمی گورنمنٹ بنا کر اس کے کمپیٹیٹر لائیں اور پاکستان کے اندر بجلی کو جو ہے وہ فکس کیا جائے۔ اسی طرح اگر پاور ڈویژنز کی بات کریں تو پاور ڈویژنز آپ عدالتوں کے اندر کنورٹ کر دیں، پرائم منسٹر کے پاس لے آئیں، اور عدالتیں آپ جو ہے وہ سویلین اداروں کے کنٹرولز میں آپ دے دیں۔ پاور جو ہے سویلین اگر کنٹرولز میں زیادہ آئے گی تو پھر اس کے اندر زیادہ بہتری آئے گی، بجائے کہ آپ دوسرے اداروں کے کنٹرول کے اندر دیں۔ یہ ہماری تھی اوورال پاکستان کے اندر، جس کے اوپر ابھی تک پاکستان کے اندر کبھی کام نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کوئی پرائم منسٹر آیا ہے جس نے یہ بارے رولز اینڈ لا پاکستان کے اندر بنائے ہوں۔ تو اگر پاکستان ان رولز اور ان اداروں کے اوپر اپنا ہاتھ ڈال لیتا ہے اور ان کو کنٹرول کرتا ہے اور سویلین کے اندر ساری پاور ڈیوائیڈ کر سکتا ہے، تو پھر لوگ بھی خوش ہو کر اس کنٹری کے اندر ٹیکس دیں گے۔ اگر صحت کی اور سب سے مین میں بات کروں گا ایجوکیشن کی، اگر آپ جاپان کے اندر ایجوکیشن دیکھیں یا پاکستان کی ایجوکیشن کو ہم کمپیئر کریں، جاپان کے اندر جب بچے اسکول کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ ان کو بکس پرووائڈ کی جاتی ہیں، یونیفارم پرووائڈ کیا جاتا ہے، وہاں پہ بہترین قسم کا ان کو کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ رہائش ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ وہ سب سے زیادہ انویسٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کے اندر، اور اپنے ینگ جنریشن کو جو ہے وہ بوسٹ کرتے ہیں اسکل کی طرف۔ جب اسکل کے اندر بوسٹ ہو جاتے ہیں تو ہر چھوٹے گاؤں کے اندر چھوٹی فیکٹریاں لگیں گی، انٹیلیجنٹ لوگ آئیں گے، وہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا کر لوکل بزنس کو بوسٹ کریں گے۔ جب پاکستان کی لوکل اکانومی بوسٹ کرے گی، آپ کو باہر کے کنٹری سے کوئی چیز منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور چائنا تو پھر آپ کے بالکل ساتھ ہے، تو آپ چائنا سے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے چائنا کو خود بنا کے دیا ہے اکانومی چارٹ، تو ہم ان کے ساتھ مل کر لوکل اکانومی کو بوسٹ کریں۔ ہر گاؤں کے اندر لوکل فیکٹریاں ہوں، اگر وہاں پہ خام مال بن رہا ہے، گندم چاول کچھ بھی، تو وہیں پہ اس کو پروسیس کر کے باہر کے کنٹری ایکسپورٹ کیا جائے یا انسائیڈ کنٹری کے اندر ایکسپورٹ کیا جائے۔ اور اس طرح ہم جو ہے لوکل انڈسٹری کو بوسٹ کر سکتے ہیں جب ایجوکیشن کا لیول ہائی لیول پہ چلا جائے گا۔ سندھ کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری پرابلمز ہیں، پاکستان کے اندر بھی۔ تو جب پاور ڈویژن ایکولی ہوگی، لوگوں کے ہاتھوں میں کنٹرولز ہوگا، تو پھر جرائم کم سے کم ہوں گے، اور عدالتوں کو پاور دی جائے گی۔ ایک اسپیشل پروٹیکشن ججز ایک ادارہ بنایا جائے گا جو اسپیشل پروٹیکشن دے گا۔ اگر بھی کوئی بھی جج کو کسی کو دھمکی دیتا ہے یا کوئی بھی چیز کرتا ہے تو وہ اسپیشل ادارہ اس کے اوپر فوراً ایکشن لے گا اور اس انسان کو یا اس چیز کو جو ہے وہ روک دے گا۔ تو جب اس طرح کے آپ کے پاس سلوشن ہوں گے تو پھر وہ کنٹری آپ کا کنٹری جاپان کی طرح کا بنے گا۔ آپ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سہولیات پیدا کریں، آپ دنیا کے بہترین کنٹری ہوں گے۔ آپ کے پاس نہ صرف کوپر اور گولڈ کے پہاڑ بڑے ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر، آپ نے بلوچستان کے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، وہیں سے گیس نکلتی رہی ہو اور ان لوگوں کو گیس تک نہیں گئی، وہاں پہ اسکول تک نہیں بنائے گئے، وہاں پر فوڈ کے لیے اسٹوریج کے لیے سسٹم نہیں بنایا گیا، وہاں کے لوگوں کو گائیڈ ہی نہیں کیا گیا۔ یو این او اس کے اندر کام کر رہی ہے۔ یو این او نے اگر افریقن کنٹری کے اندر ریگستان کے اندر انہوں نے پودے لگا دیا، تو ہم بلوچستان کو اس طرح کا کیوں نہیں بنا سکتے؟ وہاں پہ زیتون، کھجور یا اس طرح کے درخت لگا سکتے ہیں۔ آپ بلوچستان کو بہت زیادہ بوسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایکسپورٹ کو دنیا کے اندر اس کو منوا سکتے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر آپ بوسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سندھ کے اندر آپ نے ابھی تک 75 سالوں کے اندر آپ وہاں پہ غریبوں کو صاف پانی نہیں دے سکے، اور آپ وہاں پہ اسکول نہیں بنا سکے، کیونکہ وہاں پہ کرپٹ لیڈر رہتے ہیں۔ اور جب کرپشن کے اوپر کنٹرول ہوگا
اور وہ ادارے جو ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں اس کو پولیٹکس سے علیحدہ کر ان اداروں کو پاورفل بنایا جائے گا، تو وہ 7 ادارے جو پاور ڈویژن کے اندر آتے ہیں وہ خود بخود پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ تو اس طرح پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف موو کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اس کے اوپر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ یہ ہم بنا رہے ہیں سیریز دی قائد اعظم آف پاکستان، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔